جاؤں گا ماں سے ادا کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا خمس دیتے ہو؟ ہاں خمس بھی دیتا ہوں، جو بھی بچتا ہے 1 روپے 2 روپے 4 روپے 10 روپے بہرحال دیتا ہوں، خمس ادا کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ناانصافی گستاخی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اور فکر کرو، سوچو کبھی کچھ ایسا ہوا، کبھی اسے یاد آیا. اس نے کہا ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی اور میری ماں توجہ دونوں آپس میں کچھ کسی بات کے اوپر کچھ ہو گیا، مباحثہ مدد. تو میں نے جب دیکھا کہ حق جو ہے وہ میری بیوی کے ساتھ ہے، حق جو ہے میری بیوی کے ساتھ ہے، اور میں نے اپنی بیوی کے سامنے ہی اپنی ماں سے یہ کہہ دیا کہ تھوڑے سے سخت لہجے میں کچھ کہہ دیا. لیکن چونکہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر دو طرف ذوی حقوق ہوں، اب مثال کے طور پر 2 بھائی آپ کے آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 بہنیں، ماں باپ، بھائی بہن، تو ایسی صورت میں انسان کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کو ٹوکے تو دوسرے کا دل اٹھ جائے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں کے سامنے پہلے صلح کروا دو، بعد میں جو باطل پر تھا تنہائی میں اس کے ساتھ جا کے کہو کہ دیکھیے آپ کی یہ بات غلط، تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے وہیں پر اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں کو جھڑک دیا. اب جیسے ہی جھڑکا میری ماں کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ چلی گئی کمرے میں. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے احساس ہوا اس بات کا، تو میں اپنی ماں کی خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد سے میں نے کہا مجھے معاف کر دیجیے. تو ماں نے سر یاد آگے غربی اسپانی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہاری برکت میں گرہ لگی ہوئی ہے یہ وہیں پر ہے. توجہ، یہ جو برکت میں تمہاری دولت میں تم سارے اعمال انجام دے رہے ہو، لیکن اس کے باوجود یہ جو برکت میں جو گرہ لگی ہوئی ہے یہ وہیں پر ہے. اس لیے کہ تم نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کو جھڑک تو دیا اور تھوڑی سی جا کے بس آج کل کے زمانے میں سوری کہہ لیا اور وہ کام ہو گیا. نہیں، ماں نے ابھی تجھے دل سے معاف نہیں کیا ہے. جا اور اپنے جا کے ماں سے اپنے معافی طلب کر، تیری ماں تجھے معاف کر دے گی تو تیرے کاروبار میں برکت ہونے لگے گا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد سے میں نے اپنے ماں کے پیروں کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد سے نیچے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد دستے ادب جوڑ کے میں نے کہا ماں مجھے معاف کر دیجئے. جب میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں کے آنکھوں سے اشک نمودار ہوئے اور اس کے بعد سے اس نے اپنے کلیجے سے لگا کے کہا جا میں نے معاف کر دیا. وہ تاریخ کہتی ہے، وہ کہتا ہے شخص کہ اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جتنی بھی گرہیں میری برکت میں میری دولت پہ لگ رہی تھی وہ کیا ہوا، ساری گرہیں کھلنے لگی اور اب برکت ہی برکت ہے اور اتنی برکت ہونے لگی کہ جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی برکت کم ہو رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ ساری چیزوں کو تو دیکھے، لیکن سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کے حقوق کو جا کے دیکھے اور یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی گستاخی کی ہو کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے برکت کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے. اور عزیزو واقعاً آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. وہ کہتا ہے کہ پھر میں واپس گیا میں اس پانی کے پاس، میں نے جا کے کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یقیناً اگر ماں باپ راضی ہو تو پھر اللہ بھی راضی ہو. اس لیے اس نے اپنی ربوبیت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کے لیے توجہ دلائی اور فرمایا ہے. اب جب والدین کی اتنی عظمت ہے، ایک جملہ خدمت میں پیش کر کے ربط مصائب کہ والدین چاہے ماں اور باپ کی اتنی عظمت ہے، تو اب ذرا تاریخ کے صفحات میں اٹھا کے دیکھیے کہ جب ہمارے ایک ماں باپ کے جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، لیکن جب ہم نے تاریخ کے صفحات کو اٹھا کے دیکھا تو ہمیں یہ ملا کہ جہاں باپ کی اتنی عظمتیں بیان کی گئی ہیں تاریخ میں کہ باپ ایک شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے. باپ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، باپ نے تمہیں زندگی دی ہے، باپ نے تمہیں نعمت دی ہے، باپ نے تمہیں برکت دی ہے، باپ نے تمہیں آنکھ ہونے سے بچایا ہے. تو اب ذرا تاریخ کے صفحات میں اٹھا کے دیکھیے کہ کیا اور بھی کوئی باپ ہے کہ جسے تاریخ نے باپ کا درجہ دیا ہے. جب ہم رسول کی خدمت میں پہنچے تو رسول نے کہا جان
ایھا الناس انا و علی ابوا ھذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ عزیزو، جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، اگر کوئی بچہ اپنے اس باپ کو کہ جو جس نے اسے پیدا کیا ہے اپنے اس باپ کی نافرمانی کرے تو وہ نافرمان اولاد کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر امت میں سے کوئی اپنے ان دو باپ کی یعنی علی اور رسول خدا کی نافرمانی کرے تو وہ نالائق امت کہلاتی ہے، لائق امت نہیں کہلاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔